الرحمن الرحیم میں سابق سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بلیدی خطاب کر رہا ہوں۔ یہ جو موجودہ بلوچستان کے جو امن و امان لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ انتہائی غمگیر ہے، انتہائی حساس ہے، اور جو اختر مینگل نے استعفیٰ دیا، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور میری درخواست ہے کہ جو اصلی نمائندے ہیں، جعلی نہیں ہیں، وہ ایم پی اے بھی استعفیٰ دے دیں۔ نیشنل پارٹی ہے، حق دو ہے، کچھ اور ہیں، لیکن وہ اصلی ایم پی اے کم میں، جعلی زیادہ ہیں۔ اور جعلی ایم پی اے کے حوالے سے جو سرفراز بگٹی نے کہا کہ میں نے سب کو کہا کہ اپنے علاقے میں جائیں، وہاں لوگوں کو مطمئن کریں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہاں نہیں جائیں گے، آپ فوج کے ذریعے ان کو بھیجیں، ورنہ یہ جائیں گے دبئی یا اسلام آباد۔ باقی آپ بتائیں کہ بلیدہ اور بارکان کے نمائندے یا دوسرے جو علاقے پنجور یا دوسرے، وہ کس طرح عوام کو مطمئن کر سکیں گے؟ میری درخواست ہے کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرو، اور بلوچستان کے سائل وسائل کا مالک بلوچستانیوں کو آپ مقرر کریں، تعین کریں کہ یہ سائل مسائل ریکارڈ سندھ۔ مرکز کا یہ خیال ہے کہ مجھے بلوچستان نہیں چاہیے، عوام نہیں چاہیے، ہمیں ان کے وسائل چاہیے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ بلوچستان ایک زرخیز صوبہ ہے، اس کو آج تک سیاست نے کیا سہولت دی ہے؟ یا جتنے ایم پی اے کو فنڈ ملتے ہیں، ابھی اس دفعہ بہت فراڈ جعلی اسکیم بنائے گئے، اور ان کا ٹھیکیداروں سے پہلے ملی بھگت سے وہ پیسہ لیتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ مثلا بلیدہ میں جو بندات دیے، حفاظتی باندھ یا واٹس ایپ، وہ ذاتی رشوت کے طور پر دیا گیا ہے۔ ہر جگہ یہی حالت ہے اس کی کہ نگرانی میں ادارے ان کی تحقیقات کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے، بلوچستان کے جو لوگ ناراض ہیں، ان کے جاب کا مسئلہ ہے۔ اگر 10,000 جاب مکران کو کوادر سے لے کر جو سی پیک جاتا ہے، وہ ان کو سی پیک چائنا سے ان کی منظوری لی جائے، اور وہاں لوگوں کے مسائل حل کرے۔ مثلا ابھی ڈان اخبار میں بلیدہ تربت روڈ 20 سال سے نامکمل ہے، اور 25-30 کلومیٹر ہے، تو یہ کرپشن کا نظر ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا حل یہ ہے کہ موجودہ جعلی جو وزیر اعلیٰ ہے اور جعلی اسمبلی ہے، اس کو ڈیزالو کرے، تحلیل کرے، ہر سر نو شفاف الیکشن کرے، اور ایک قانون پاس ہو اسمبلی میں کہ اداروں کو الیکشن میں کوئی عمل دخل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ جس کو ووٹ دیتے وہ اسمبلی میں آئے، پھر وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور بلوچ اپنا حق مانگتے، وہ باغی نہیں ہے۔ اگر حق مانگنا بغاوت ہے، یہ تو بغاوت 1000 دفعہ ہم کریں گے۔ ہمیں اپنا حق چاہیے۔ آپ نے ریاست نے ہمیں کیا نہ تعلیم دیا ہے، نہ صحت دیا ہے، نہ روڈ دیا ہے، نہ کوئی روزگار دیا ہے۔ ابھی بلوچوں کا کیا قصور ہے؟ اور یہاں سی پیک کے حوالے سے 40 ارب ڈالر منظور ہوا، نواز شریف نے پنجاب میں لگایا، اور گوادر کے ماہی گیر ابھی تک پانی سے ترس رہے، بجلی کا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور فشریز میں دریا میں غیر قانونی ٹرائل اس کو مچھلیوں کو شکار کر رہے ہیں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمپرس اپنے آپ کو کہتے ہیں، فوراً استعفیٰ دے دیں، اور اسمبلیوں کو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے 18 سال اسمبلی میں چیخا چلایا، ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن کسی نے سنا نہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ بلیدی آپ صحیح کہتے تھے، اگر ان مسائل پر ہم توجہ دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ان مسائل کے حوالے سے ہم مشورہ بھی کریں گے، اور علاقے میں، اور ہم ان مسائل کو اٹھائیں گے۔ احتجاج جمہوری حق ہے ہمارا، ہم یہ احتجاج کریں گے۔ ہم غریب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم۔ وہ اسمبلی میں آئے، پھر وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور بلوچ اپنا حق مانگتے، وہ باغی نہیں ہے۔ اگر حق مانگنا بغاوت ہے، یہ تو بغاوت 1000 دفعہ ہم کریں گے۔ ہمیں اپنا حق چاہیے۔ آپ نے ریاست نے ہمیں کیا نہ تعلیم دیا ہے، نہ صحت دیا ہے، نہ روڈ دیا ہے، نہ کوئی روزگار دیا ہے۔ ابھی بلوچوں کا کیا قصور ہے؟ اور یہاں سی پیک کے حوالے سے 40 ارب ڈالر منظور ہوا، نواز شریف نے پنجاب میں لگایا، اور گوادر کے ماہی گیر ابھی تک پانی سے ترس رہے،
बिजली का 18 घंटे लोड शेडिंग है, और फिशरीज में दरिया में गैर कानूनी ट्रायल उसको मछलियों को शिकार कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जो कॉम्प्रेस अपने आप को कहते हैं फौरन इस्तीफा दे दें, और असेंबलियों को बैठने का कोई फायदा नहीं है। हमने 18 साल असेंबली में चीखा चिल्लाया, रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अभी कहते हैं कि बुलेदी आप सही कहते थे, अगर इन मसाइल पर हम तवज्जो देते तो आज ये हालत न होती। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल के हवाले से हम मशवरा भी करेंगे और इलाके में, और हम इन मसाइल को उठाएंगे। एहतजाज जमहूरी हक है हमारा, हम ये एहतजाज करेंगे। हम गरीब लोगों के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम।